الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں جو بات کروں گا وہ گناہ گاروں کے بارے میں بات کروں گا۔ لوگ گناہ کرتے ہیں اور بہت سارے گناہ کر لیتے ہیں، تو وہ لوگ سوچتے ہیں کہ اب توبہ کر کے کیا ہوگا۔ ہم تو توبہ کرتے بھی ہیں اور توبہ توڑتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جتنے بھی گناہ کرنا چاہو کر لو، اگر ایک سمندر کے برابر بھی میرے پاس گناہ لے کے آؤ گے میں اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ پر اب ہوتا کیا ہے، لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں، کبھی ان کو خیال بھی نہیں آتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ شیطان ان کو پھسلاتا ہے، بہکاتا ہے، اور شیطان کہتا ہے کہ اب تم کیا دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ سے، تم نے اتنے تو گناہ کر لیے ہیں، تم نے شراب بھی پی ہے، تم نے زنا بھی کرا ہے، تم نے چوری بھی کری ہے، اور تم نے بہت سے غلط کام کرے ہیں، اب اللہ تم کو معاف نہیں کرے گا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو کوئی مایوس مت سمجھنا، بھلے کتنے بھی گناہ کر لو، اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، وہ تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا اور تم کو معاف بھی کرے گا، اور تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت بھی پیدا ہوگی۔ بہت سے لوگ تو گناہ کی وجہ سے اللہ کے ولی بنے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ سے اس کا ایک تعلق جڑا رہتا ہے، اس کو خوف ہوتا ہے کہ ہم نے گناہ کرا ہے، اللہ سے ہم کو معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم لوگ گناہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو تباہ برباد کر دے گا۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے ہم لوگ گناہ کریں اس کے بعد معافی مانگیں۔ اب ہم نے یہ بات بولی ہے، اب بہت سے لوگ اس کا غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں حافظ جی تو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے گناہ کرو اس کے بعد معافی مانگو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اگر گناہ ہو گیا ہے، انسان ہے، غلطی ہو ہی جاتی ہے، پر اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ جب تک موت نہیں آ رہی ہے جب تک دعا مانگ لو اللہ تعالیٰ سے۔ جب موت کا وقت آتا ہے، جب دروازے بند ہو جاتے ہیں تب دعا مانگتے ہیں۔ جب دعا قبول نہیں ہوتی ہے، مرنے سے پہلے اپنی گناہوں کی توبہ کر لو۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رزاق ہے، وہ غفار ہے، وہ ہماری دعاؤں کو بہت غور سے سنتا ہے۔ اگر کسی انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم جو دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ دعا اتنے دھیان سے ہم لوگوں کی سنتا ہے کہ اگر ہم کو اس بات کا علم ہو جائے تو ہم اپنی باتیں کسی کو نہیں بتائیں گے، صرف اللہ تعالیٰ کے سوا۔ اور ہم کو دکھتا نہیں ہے کہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، ہمیں اس سے مطلب ہے کہ ہم کو دعا کرنے کی توفیق اللہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے۔ اگر دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دعا قبول ہو رہی ہے، اور اگر نہیں دے رہا ہے تو اللہ تم سے ناراض ہے۔ دعا کرو، اللہ تعالیٰ کو بناؤ۔ آج شب برات ہے، رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اللہ ہم کو بھی معاف فرمائے، اللہ تم کو بھی معاف فرمائے، اور جتنے بھی لوگ ہمارے بڑے بوڑھے لوگ حضرات جتنے بھی دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔